देखो पाकिस्तान नेटवर्क HD। आज 11 सितंबर बाबा कौम बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का 73वां यौम वफ़ात मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जा रहा है। 11 सितंबर 1948 को कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस दुनियाए फ़ानी से रुखसत हुए। हर साल आज ही के दिन बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का यौम वफ़ात मुल्क भर में अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाया जाता है और यौम वफ़ात के मौके पर पाक कौम अपने महबूब कायद को खराज अक़ीदत पेश करती है। 11 सितंबर 1948 को रात 10:20 पर पाकिस्तान की तारीख का वो गमसाज वक्त था जब पाकिस्तानी कौम के पुरअज़्म और पामर्द अजीम रहनुमा कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह अपने खालिक हकीकी से जा मिले। मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के बानी कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 25 दिसंबर 1876 को कराची में पैदा हुए। मुसलमानों के हुकूक और अलहदा वतन के हुसूल के लिए अनथक मेहनत और जद्दोजहद ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की सेहत पर मनफी असरात मुरतब किए, लेकिन अपनी सेहत की परवाह किए बगैर वो आज़ादी की जद्दोजहद में रोज़ शब मसरूफ रहे। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह पर बर्र-ए-सग़ीर के मुसलमानों ने अलग वतन के हुसूल की खातिर मुकम्मल एतमाद किया और कायद आज़म उनके एतमाद पर मुकम्मल पूरा उतरे। कायद आज़म का मुकाबला सिर्फ अंग्रेज से नहीं बल्कि मुतासिब हिंदुओं से भी था, जहां ये अलग अलग मुसलमानों के लिए दिल में मुखासमत रखते थे। वहीं हिंदुस्तान के मुसलमानों के खिलाफ हिंदू और अंग्रेज मुत्तहद भी थे, जबकि हिंदू बर्र सग़ीर में मुसलमानों की 1000 साला हुक्मरानी के इंतकाम की आग में जल रहे थे। अंग्रेज ताकतवर हुक्मरान थे, जबकि हिंदुओं को अपनी अक्सरियत का घमंड था। ऐसे में आजाद मुमलिकत का हुसूल एक ख्वाब ही नहीं महज शराब नजर आता था और अलग इस्लामी मुमलिकत का कयाम शेर के मुंह से शिकार छीनने के मुतरादिफ था। मगर कायद आज़म ने अपनी बेहतरीन अहलियत और सलाहियत को बरूए कार लाते हुए आज़ादी को मुमकिन बना दिया और इस तरह 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान वजूद में आ गया। इस दौर में आज़ादी सबसे बड़ा चैलेंज था। इसके बाद पाकिस्तान को इस्लामी फलाही रियासत बनाना कायद आज़म का अजीम मकसद था। अगर ये मकसद हासिल हो जाता तो पाकिस्तान तरक्की और खुशहाली में अपनी मिसाल आप होता। पाकिस्तान यकीनन ना सिर्फ तरक्की याफ्ता ममालिक की सफ में शामिल होता बल्कि इन ममालिक में सर फहरिस्त भी होता। कायद आज़म के लिए पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता ममालिक के हरावल दस्ते में शामिल करना मुश्किल नहीं था। इन जैसा लीडर मुस्लिम लीग के पास था और ना ही कांग्रेस के पास। जब कायद आज़म की कायदाना सलाहियत और मुसलसल जद्दोजहद के बाद मुसलमानों को पाकिस्तान की सूरत में आज़ादी हासिल हुई तो तक़सीम हिंद के मौके पर नेहरू की बहन विजय लक्ष्मी पंडित, जो खुद भी पाए की सियासतदान थी, उन्होंने कहा कि मुसलमानों के पास गांधी जैसे 100 लीडर होते और कांग्रेस के पास एक जिन्ना होता तो हिंदुस्तान कभी तकसीम ना होता।
بر صغیر سے انگریز کے کوچ کرنے کے بعد بر صغیر میں دو نئے ملک وجود میں آئے، ایک کا نام پاکستان اور دوسرے کا نام بھارت رکھا گیا۔ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے محمد علی جناح کے ہاتھ میں آئے اور یہ بالکل صحیح ہاتھوں میں آئے تھے۔ نوزائیدہ مملکت پاکستان کے معرض وجود میں آنے کے بعد لیڈرشپ کو بہت سے چیلنجز، مشکلات، مسائل اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا۔ ایک طرف لاکھوں لٹے پٹے بدحال مہاجرین کی آباد کاری کا مرحلہ درپیش تھا اور دوسری طرف بھارت نے کشمیر پر جارحانہ قبضہ کر لیا تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کی آزادی کے بعد کشمیر کی آزادی کے لیے بھی انتہائی متحرک تھے۔ قائد اعظم محمد علی جناح ایک ایک کر کے پاکستان کو درپیش مشکلات اور مسائل کو ختم کر رہے تھے۔ مہاجرین کی آباد کاری کا کام خوش اسلوبی سے جاری تھا اور کشمیر پر ان کے عزم و ارادے میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ ایک مضبوط اور مستحکم مملکت کی بنیاد پڑ رہی تھی کہ اسی دوران ان کی علالت میں اضافہ ہو گیا۔ مورخین کے مطابق قائد اعظم محمد علی جناح کو تحریک پاکستان کے دوران ٹی بی جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا تھا، جسے انہوں نے اپنی بہن محترمہ فاطمہ جناح اور چند قریبی رفقا کے علاوہ سب سے پوشیدہ رکھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی زندگی کے آخری ایام انتہائی تکلیف دہ صورتحال میں گزارے۔ ان کا مرض شدت پر تھا اور آپ کو دی جانے والی دوائیں مرض کی شدت کم کرنے میں ناکام ثابت ہو رہی تھیں۔ قائد اعظم اپنے ذاتی معالج ڈاکٹر کرنل الہی بخش اور دیگر معالجین کے مشورے پر 6 جولائی 1948 کو آب و ہوا کی تبدیلی اور آرام کی غرض سے کوئٹہ تشریف لے آئے، جہاں کا موسم نسبتاً ٹھنڈا تھا، لیکن یہاں بھی قائد اعظم کی سرکاری مصروفیات انہیں آرام نہیں کرنے دے رہی تھی، لہذا جلد ہی انہیں قدر بلند مقام زیارت میں واقع ریسیڈنسی میں منتقل کر دیا گیا، جسے اب قائد اعظم ریسیڈنسی کہا جاتا ہے۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی وجہ سے قائد اعظم محمد علی جناح کو 11 ستمبر کے روز C-130 طیارے کے ذریعے کوئٹہ سے کراچی منتقل کیا گیا، جہاں ان کی ذاتی گاڑی اور ایمبولینس انہیں لے کر گورنر ہاؤس کراچی کی جانب رواں ہوئی، لیکن بدقسمتی سے ایمبولینس راستے میں خراب ہو گئی اور آدھے گھنٹے تک دوسری ایمبولینس کا انتظار کیا گیا۔ شدید گرمی کے عالم میں محترمہ فاطمہ جناح اپنے بھائی اور قوم کے محبوب قائد کو دستی پنکھے سے ہوا جھلتی رہیں، اور پھر 11 ستمبر کی ہی رات 10:20 پر قوم کے فخر اور عظیم قائد بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یہ کہہ دینا بڑا آسان ہے کہ قائد اعظم محمد علی جناح 11 ستمبر 1948 کو اپنے خالق حقیقی سے جا ملے، مگر یہ قوم پر کڑا وقت تھا، جس کے سامنے مشکلات کے پہاڑ کھڑے اور مصائب کے قلزم بہہ رہے تھے۔ قائد اعظم کو کوئی سیکولر قرار دیتا ہے تو کوئی ولی کے درجے پر فائز کرتا ہے، مگر وہ ایک معتدل اور ماڈرن نظریات کے حامل لیڈر تھے۔ وہ پاکستان کو ریاست مدینہ کی طرز پر اسلامی فلاحی مملکت بنانا چاہتے تھے۔ یہ ان کا مشن اور ان کا خواب تھا جو ان کی موت کے باعث ادھورا رہ گیا۔ تاہم موجودہ وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے قائد اعظم کا ادھورا مشن پورا کرنے کا عہد کیا۔ وزیر اعظم عمران خان نے ملک میں سادگی اور کفایت شعاری کے لیے بھی ایک کمیشن بنایا ہے، جو حکومتی فضول خرچیوں کو روکنے میں مدد دے گا
اور ساتھ ہی ملک بھر میں قائد اعظم کے نظریاتی پاکستان کی سمت کو درست کرنے کے لیے اداروں کو قومی خزانے کو بے دریغ لوٹنے سے روکنے کے لیے تجاویز دیا کرے گا۔ عمران خان ایک جانب پاکستان کو ریاست مدینہ بنانا چاہتے ہیں اور دوسری جانب وہ قائد اعظم کے پاکستان کی تکمیل کے لیے بھی خواہاں اور کوشاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ وزیر اعظم عمران خان کو ان کے مقصد میں کامیاب کرے اور قائد اعظم کا ادھورا خواب پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ پاک قوم اور بر صغیر کے مسلمانوں کے عظیم رہنما جنہیں تاریخ بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے نام سے ہمیشہ یاد رکھے گی۔ ادارہ دیکھو پاکستان نیٹ ورک یوم وفات کے موقع پر اپنے اس عظیم رہنما بابا قوم بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کو خراج عقیدت پیش کرتا ہے اور بارگاہ الہی میں ان کے بلند درجات کے لیے دعا گو ہے۔ رپورٹ یاور شاہ، آواز سہیل رضوی۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD۔ پاک وطن میں ریاست مدینہ کا قیام ہے، قائد اعظم کا عزم عالی شان۔ دیکھو پاکستان، سمجھو پاکستان۔ دیکھو پاکستان نیٹ ورک HD